اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بھائی جان جی بڑی مہربانی یا رسول اللہ. سارے حیدری یہ کہہ رہا تھا فلک کربلا کی وادی سے تجھے معلب بنانے حسین آئے ہیں. جو شعر سب سے مشکل ہے میں شعر پڑھنے لگا ہوں. اللہ کرے 4 بندے بول پڑھے میں راضی ہوں. مولا کی عطا ہے پڑھنے لگا ہوں. حسین جانے لائن جانے. یہ کہہ رہا تھا فلک کربلا کی وادی سے تجھے معلب بنانے حسین آئے ہیں. حسین آئے تو پھر آئے گا علی اکبر. خیال دیکھیے جا خیال دیکھیے گا بھائی جان. حسین آئے تو پھر آئے گا علی اکبر. نبی کو پھر سے بلانے حسین آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. مالک زندگیاں دراز فرمائے. حسین آئے تو پھر آئے گا علی اکبر. نبی کو پھر سے بلانے حسین آئے ہیں. کہا فرشتوں نے فطرت سے چل مدینے میں رہائی تجھ کو دلانے. یاد کرو بولا مہا جب حسین ابن علی علیہ السلام اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا ہے. اپنی مرضی سے. یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں یہ جاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں کیونکہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے. وما جنتے کو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کے مصداق ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے. یہ 14 کے 14 محمد ہے. حسین اپنی مرضی سے زمین پہ آ گئے. کائنات کا رسول مسجد نبوی سے چلا صحن بطول میں پہنچا. محمد نے محمد کی گود میں محمد دیکھا. تہاڈی مرضی ہے تسی اپنی مرضی نال بولنا ہے. ہر بندے دی اپنی نماز ہے. تہاڈی اپنی نماز ہے میری اپنی نماز ہے. تسا اپنی نماز پڑھنی ہے میں اپنی نماز پڑھنی. ضروری نہیں تسی مینوں داد دیو. تہاڈا اپنا عقیدہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے. محمد نے محمد کی گود میں محمد دیکھا. رسول نے رسول کی گود میں رسول دیکھا. سوچن لگ جاتا بندہ. رسول نے رسول کی گود میں رسول دیکھا. طہارت نے مطہر کی گود میں اطہر دیکھا. اطہر افضل تفضیل کا صیغہ ہے جس کا ہر بندے کو نہیں پتا. طہارت نے مطہر کی گود میں اطہر دیکھا. محمد نے بطول کی گود میں حسین دیکھا. کائنات کا رسول آگے بڑھا. حسنین کو ہاتھوں پہ لیا. محمد نے حسنین کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. رسول فرماتے ہیں میرا مقدر میری محبت میری رضا و نصیب تو ہے. سرگودا میں سلام کر رہا ہوں. تمہاری نسلوں کو سلام کر رہا ہوں. ایک لفظ طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں. معالج کو حکیم کو چارہ کو جو علاج کرتا ہے اسے طبیب کہتے ہیں. رسول کہتے ہیں میرا مقدر میری محبت میری رضا و نصیب تو ہے. زمانے بھر کے دکھی دلوں کا بڑا مقدس طبیب تو ہے. میرا مقدر میری محبت میری رضا و نصیب تو ہے. زمانے بھر کے دکھی دلوں کا بڑا مقدس طبیب تو ہے. رسول حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مقدروں کا وہ ہے سکندر کہ جس کسی کے قریب تو ہے. حبیب میں ہوں خدا کا لیکن میرا جہاں میں حبیب تو ہے. ابھی نہیں حبیب میں ہوں خدا کا لیکن میرا جہاں میں حبیب تو ہے. رسول کہتے ہیں حسین تیرے بغیر ہرگز جہاں میں روح و بدن نہ ہوتے. ہمارے گھر میں جو تو نہ آتا تو ہم کبھی پنجتن نہ ہوتے. جی صدقہ جامع سید جی بسم اللہ کرنا جی ہاتھ اچھے جی بھائی جان جی بزرگ آل محمد سلامت رکھ. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. حسین کی اماں آپ کو کسی کا محتاج نہیں. جی لکھ واری پڑھتا بھائی جان لکھ واری پڑھتا. حسین تیرے بغیر ہرگز جہاں میں روح و بدن نہ ہوتے. جعفری صاحب ہمارے گھر میں جو تو نہ آتا تو ہم کبھی سارے بولو جسے یقین ہے ہمارے گھر میں جو تو نہ آتا تو ہم کبھی پنج تن نہ ہوتے. ادھر رسول نے یہ بات کی
ادھر اللہ نے فرشتوں سے کہا رکوع سجود و قیام چھوڑو، نظام عرش اولا سجاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا رکوع سجود و قیام چھوڑو، نظام عرش اولا سجاؤ، دلوں کو جنت نما بنا کے مسرتوں کے چمن کھلاؤ۔ میری تمنا ہے سب فرشتے بطول عذرا کے در پہ جاؤ، مالک کرے کیا؟ پکڑ کے جھولے کی ڈوریوں کو حسین کو لوریاں سناؤ۔ علی علی ہے، مالک سلامت رکھے، مالک زندگی اندراز فرمان۔ پکڑ کے جھولے کی ڈوریوں کو حسین کو لوریاں سناؤ۔ جبرائیل نے اللہ کا حکم لیا، 70,000 فرشتے ساتھ لیے، جبرائیل نے پرواز کرنا شروع کر دی۔ پرواز کرتے 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 چوتھے آسمان سے گزرا۔ چوتھے آسمان پہ اللہ کا ایک سزا یافتہ فرشتہ پڑا ہوا تھا جس کا نام ہے، بولو بسم اللہ، انتہائی معذرت چاہنا تھوڑے کو، مولا تو سلامت رکھے۔ اللہ کا ایک سزا یافتہ فرشتہ جس کا نام ہے، سارے بولو، فطرس، کوئی لفظ نہیں، فطرس۔ اللہ کا سزا یافتہ فرشتہ چوتھے آسمان پہ بڑھا ہوا تھا۔ اس نے غلطی یہ کی تھی کہ سر عرش پرواز کرتے ہوئے اس نے کہا تھا مم مثلی، کون ہے مجھ سا؟ اللہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اللہ نے کہا جس پرواز کرنے والی محفل میں محمد و علی جیسے شہباز ہیں، جس پرواز کرنے والی محفل میں محمد و علی جیسے شہباز ہیں، وہاں تیری کیا ضرورت کہ تو کہے مم مثلی؟ پر چھین لیے، بال چھین لیے، جلا کے اس جزیرے میں پھینک دیا۔ اب جبرائیل 70,000 فرشتے لے کے آ رہا ہے۔ فطرس نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل نے فطرس کو دیکھا۔ فطرس نے پوچھ لیا جبرائیل بھائی، مجلس ابھی جنت بننے لگے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا اسی کے در پہ چلے ہیں جس کا فلک پہ رہ کے کھا رہے ہیں۔ ہر حال بلند ہو جانا چاہیے جو گھر سے خیرات لینے آیا ہے، جس بندے کو پتا ہے کہ حسین دامن بھر کے لیتا ہے۔ عزت علی کی قسم شیعہ بننا چپ ہو گیا، میں قبر کی دیواروں تک دکھی جاؤں گا، میری بات نہ کر دینا۔ فطرت نے کہا جبرائیل بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کے در پہ چلے ہیں جس کا فلک پہ رہ کے کھا رہے ہیں، وہ جس کے نوکر زمین پہ رہ کے نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، سارا ہاتھ بلند ہو۔ بھائی جان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے خلیفۃ و بلا فصل۔ میں 3 شعبان کا جشن پڑھ رہا تھا، پنڈ دادن خان جتنے ذاکر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر پڑھ پھر پڑھ پھر پڑھ پھر پڑھ۔ پتہ نہیں میں نے کتنی دفعہ مصرع پڑھا ہے اور انہوں نے کتنی دفعہ سنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں سرگودے والے اپنے بیٹے کا مصرع کیسے سنتے ہیں۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل کہتا ہے اسی کے در پہ چلے ہیں جس کا فلک پہ رہ کے کھا رہے ہیں، وہ جس کے نوکر زمین پہ رہ کے نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ نصیب جاگے ہوئے ہمارے حبیب کے گھر بلا رہے ہیں، قرآن زہرا کے گھر میں اترا ہے، ہم تلاوت کو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر حال بلند ہونا چاہیے۔ حیدری جی بھائی جان، جی چاچا جی، جی سید جی لکھوری بھائی جان، امام حسین دی ماں تو بس دے رکھے، مولا تو کسی دا محتاج نہ کرے۔ جی میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں، نصیب جاگے ہوئے ہمارے حبیب کے گھر بلا رہے ہیں، قرآن زہرا کے گھر میں اترا ہے، ہم تلاوت کو۔ ایک قافیہ دیکھئے گا، جبرائیل فطرت سے کہتا ہے علی ولی کے حسین گھر میں۔ جبرائیل فطرت سے کہتا ہے علی ولی کے حسین گھر میں خدا کا عبد عظیم آیا، تیری شفا جس کے ہاتھ میں ہے زمین پر وہ حکیم آیا۔ جی جی بھائی جان، جی مولا سلامت رکھیں آپ، جی لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں میں، تیری شفا جس کے ہاتھ میں ہے زمین پر وہ حکیم آیا۔ فطرت نے کہا یار مہربانی کرو، چلو آج میرے بخت اپنی جگہ پہ نہیں ہے،
اچھا برا وقت زندگی میں چلتا رہتا ہے. چلو میں آج پرواز کے قابل نہیں ہوں یہاں پڑھا ہوں، لیکن مہربانی کرو، ناممکن کو ممکن کرنے والا آ گیا ہے. جڑے بولے ہو اس جملے تے جڑا بندہ بولے آئے ہوندی نسلاں نو سلام ہے. ممکن کو ناممکن کو ممکن کرنے والا زمین پہ آ گیا ہے. مجھے ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے بے خوشبو پھول میں خوشبو آ جائے. بے خوشبو پھول میں خوشبو آ جائے، ہو سکتا ہے ناممکن ممکن یقیناً ہو جائے گا. فطرس نے کہا یار جبرائیل آپ میرے استاد بھی ہیں، آپ سردار بھی ہیں، آپ سید الملائکہ بھی ہیں، میں آپ کی رعایا میں سے ہوں، اور تو جس کی رعایا میں سے ہے تو وہاں جا رہا ہے، مہربانی کر مجھے ساتھ لے جا. مولا کی عزت کی قسم کم از کم ظہور حسین علیہ السلام پہ 7 سے 8 کتابیں پڑھی ہیں میں نے کہیں یہ لفظ نہیں پڑھا کہ فطرس نے کہا جبرائیل مجھے لے جا، اور جبرائیل نے کہا نہ میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا کیونکہ اللہ وسیلہ پسند نہیں کرتا. نہ جبرائیل نے کہیں نہیں کہا کہ میں تجھے ساتھ نہیں لے جاؤں گا کیونکہ اللہ وسیلہ پسند نہیں کرتا. فطرس نے کہا مجھے لے چلو، جبرائیل نے کہا آ جا، کیونکہ جبرائیل کو پتا ہے اگر وہ راضی ہو گیا، جو ہاتھ بلند ہے سیدہ اسے خالی واپس نہ بھیجے، مولا اسے کسی کا محتاج نہ کرے. اگر وہ راضی ہو گیا نا، وہ راضی ہو جائے گا. فطرس کو جبرائیل نے اٹھا لیا، پرانا مریض ہے، لمبا مرض ہے، 6000 سال پرانا مریض ہے، اب کسی بڑے ہاسپٹل کی ضرورت ہے، کسی بڑے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. جبرائیل فطرس کو اٹھا کے میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد کے کمرے کے دروازے پہ لے آیا. میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد کے کمرے کے دروازے پہ، چلو گھر کی دہلیز تک کہہ دیتے ہیں، گھر کی دہلیز تک لے آیا. جبرائیل نے سلام کیا، رسول نے جواب دیا. سلام و جواب کے بعد جبرائیل نے ہاتھ باندھے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا پرانا مریض ہے، 6000 سال پرانا مریض ہے، اس نے منت کی ہے کہ حسین آ گیا ہے تو مہربانی کرو مجھے ساتھ لیتے چلو. تو میں اس مریض کو لے آیا ہوں، آپ مہربانی کریں، ڈاکٹر صاحب زمین پہ آگے ہیں تو اس کا علاج کروا دیں، اس کو شفا لے دیں، اس کا علاج کروا دیں، مہربانی کریں. رسول نے کہا جبرائیل ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں، آپ کو سلام کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں اب آپ کو کیا کہوں، میں نے فرشتوں میں بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں کہ میری وہاں بڑی عزت ہے، میں ان کا پرانا نوکر ہوں، پرانا خادم ہوں، ان کا پرانا کمی ہوں. جب محمد کی بیٹی آرام کرتی ہے تو میں اس کی چکی چلاتا ہوں، میں محمد کی بیٹی کے بیٹوں کو کبھی جھولے دیتا ہوں، کبھی حسن کو عرش پہ لے جاتا ہوں، کبھی سیر کرواتا ہوں، کبھی اس کا جھولا جھولاتا ہوں، کبھی محمد کی بیٹی کی چکی چلاتا ہوں. تو میں نے فرشتوں میں بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں کہ میری بڑی عزت ہے، میرا بڑا وقار ہے، میرا بڑا مقام ہے، اگر یہ کام نہ ہوا تو میری بےزتی ہو جائے گی، میری عزت نہیں رہے گی. رسول نے کہا پریشان نہ ہو، تو ہمارا نوکر ہے، تیرا مسئلہ تو شفا ہے نا، کہ اسے شفا ہو. ڈاکٹر صاحب کو بے آرام کرنا تو مسئلہ نہیں ہے نا، تو کہہ رہا ہے کہ شفا چاہیے، شفا مل جائے گی. بس اپنے پیشنٹ سے کہو کہ ڈاکٹر صاحب کی چیئر چھو لے. یار جنہوں نے سمجھ آتی بولو میرے ساتھ، جس بندے کو سمجھ آتی ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے حیدری. ڈاکٹر صاحب کو آرام کرنے دو، بے آرام کرنا اچھا نہیں ہے. لمبے سفر سے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اپنے پیشنٹ سے کہو ڈاکٹر صاحب کی چیئر کو چھو لے، اور حسین کے جھولے کو، لکڑی کے جھولے کو چھو لے. جبرائیل نے ہاتھ باندھ دیے. اچھا جی ایک بات آپ کو سمجھانی پڑے گی، فار ایگزامپل یار جہاں ہے وہیں رہنے دو سپیکر، مہربانی بھائی جان. یہ ہے حسین کا جھولا، یہ ہے جھولے میں حسین. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب یہ جھولے تک چلا جائے گا تو وہاں سے حسین کا سفر ہی کتنا ہے، وہاں سے حسین دور ہی کتنا ہے.
آپ مہربانی کریں اس کو حسین کے بدن سے مس ہونے دیں. ساری زندگی یہ ناز کرتا پھرے گا کہ میرا پر میرا بدن حسین کے بدن سے مس ہوا تھا، اس کے لیے باعث عزت بن جائے گا. کائنات کے رسول نے کہا جبرائیل یہ ساری زندگی اپنے پر حسین کے پیروں سے ہاتھوں سے مس کرتا رہے، بدن سے مس کرتا رہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے سے شفا دینی ہے. آج اسے حسین سے نہیں جو بندے گھر سے خیرات لینے آئے ہو، آج اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے سے شفا دینی ہے. آج اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے سے شفا دینی ہے. اس نے کہا کیوں؟ کائنات کے رسول نے کہا اگر آج میں نے اسے حسین کے جھولے سے شفا نہ دی، کل تمہیں